سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ, کسی دوسرے ملک پہ نہیں, دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ یہ SCO جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے, ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو, اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو, اور وہ یہ کرے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے, جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے, جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں, پالیٹکس کین ویٹ, سیاست انتظار کر سکتی ہے, لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا, میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں, لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں, کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ, اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے, اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے, ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے, ذرا لگائیں, وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ ARY کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. PTI نے کال آف کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا. اب آپ سوچیں, انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے, تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں, وہ پاکستان آپ کا بھی, جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے, کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے, وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے, دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلیں, پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی ہی واقعہ ہوا. اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی, ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں, میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے, اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا, اس طرح کا کوئی بھی واقعات, کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا, تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ذہنی پستی ہے, جس کے علمبردار یہ ہیں, یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے, جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے, وہ ہے. لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی ہوں کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں, یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے, والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں, ٹائم پہ نہیں کراتے, فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے, اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے, تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو AG ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے, میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میرے خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ, جتنے بھی vulnerable sections of the society, وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی زیر اعلیٰ ہوں, چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو
استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے, اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر, اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں, لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا, چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی, میں نے ابھی بتایا, ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ, لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی, اور جہاں پر اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف, میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر, میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں, آئی جی صاحب ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا, اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے, کیونکہ دیکھیں سڑکیں, انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے, اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں, لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں, عزتیں, مال محفوظ نہیں ہے. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ, لاہور میں ہوا ہے, گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لایا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے, کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے, ان کے بیس میں تھے, وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا, وہ آئے تھے, وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا, اس کو جوڑ دیا گیا, حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر, میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے, میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے, وہ بہت, اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں, اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا, میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی, میں نے کہا یہ کیا ہے. اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے, تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے. میں نے اس کے والد کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی, آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا, ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری, جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی, میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے, وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی, اور وہ ریکوری میں شفٹ ہو گیا, آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا, ڈی سی وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی, وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی, اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا, وہ نیچے, وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا, وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی. تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے وہ ہاسپٹل لے گئے, اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا, اس کو, وہ پولیس کا تھا, کانسٹیبل تھا, کیا تھا میں نہیں جانتی, اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 لوگ تھے اس میں, ہم نے اس کو اریسٹ کیا. ہی از بیہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا,
افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے, لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو, جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے, جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, ولاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو, اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے. میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریئیکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا, کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں, اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے. بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے, انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کوشچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو ڈاکٹرس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی. اور اس کے علاوہ جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹو کیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹو ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کریب بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں. دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیا. بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی. جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت, تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہر تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ
واقعی ہوا ہوتا ہے. والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں؟ وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہے وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا, انتشار وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگر جو بھی ہیں, یہ جن اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر بلگلایا بچوں کو پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا کیا؟ میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جی ہم نے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروغ کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں, 10 روز میں سب لوگوں کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو گور پیٹسن کیا, میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز آنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفامیشن ایکٹ کی آپ نے بھی بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے, ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہ گار ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں, اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے. جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے, آپ کو پتہ ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات, اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں. اور یہ
पूरा इंश्योर करें कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी क्रिमिनल जो है, वो बच के कानून के जो सुकम होते हैं, कानून के जो लकूनाज होते हैं, उसकी वजह से बच के निकलने ना पाए। जी अच्छा, चलिए, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कई सालों से खास तौर पर प्रमोट की गई, जब एक 2018 के बाद एक नया सिचुएशन देखने को मिली, और ऐसी खौफनाक किस्म की ये डिजिटल टेररिज्म है जिसकी जीती जाती है मसाल है कि कुछ हुआ ही नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल से बैठे लोगों ने जिस तरीके से प्रमोट किया, और माजी में जो लिंक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से साल 9 मई को लिंक किया गया वही लोग कर रहे थे, और जब ये वाकया होगा तो जिस तरीके से आग पिलाने की कोशिश की गई, तो एक तो वो जो डेफिनेशन एक्ट आप लेकर आई थी उसमें भी अभी आपने फरमाया कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये जो लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे इन अनासी को प्रमोट करते हैं उनके पास भी क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये तो बड़ा खौफनाक किस्म की बात कहती जा रही है कि नौजवान नस्ल को एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत जेलसाजी की जा रही है कि गलत बात को किस तरीके से तस्लीम कर लेती है। देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है ना, वो उसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि उसमें आपका जो झूठ बोलते हुए आपका चेहरा विजिबल नहीं होता, तो वो आप जो आग लगाना चाहते हैं लगा के आप भाग जाते हैं, और उसमें झुलसता जो है वो है जो आपके भड़काने में, आपके बहकाने में आ जाता है। जैसे इन दिस केस ये स्टूडेंट्स का जो चेहरा आपके सामने है, अब स्टूडेंट्स को किसने भड़काया है, हम बहुत जल्दी तो हम पहुंच भी गए हैं। आपको पता है कि वो बाहर से भी, आपने सही कहा, उसके जो पूरे लिंक्स हैं वो बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं वो अकाउंट्स, क्योंकि वो अगर यहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे तो झूठ में, इल्जामात में पकड़े जाएंगे। वो बाहर से ऑपरेट करें, इनका पूरा नेटवर्क है। इनकी सियासत क्या है? तामीरी सियासत है नहीं। अगर इनको इक़्तिदार मिले ये तब मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अगर इक़्तिदार से बाहर हो तो तब बेड़ा गर्क करते हैं। इनका काम जो है ना वो मुल्क की तबाही है, इनका एजेंडा भी यही है। बात यह है कि उसके लिए फिर जब काम आपने कोई करना नहीं, तरक्की का काम करना आपको आता ही नहीं है, काम करना आपको सिखाया ही नहीं जाता, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद गाली गलौज बचती है, उसके बाद इल्जामात बचते हैं, उसके बाद बदतमीजी बदतेजीबी बचती है, उसके बाद घेराव जलाओ इंतशार फसाद और फितना बचता है। उसमें ये खुद मुख्तार है, खुद कफील है, इनको कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि इस वक्त केपीके जो है वो इस तमाम जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, घेराव जलाओ फितना फसाद की पूरी प्लानिंग हो रही है, उसका गढ़ इस वक्त केपीके बना हुआ है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि केपीके के अवाम को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको अपने हकूक का नहीं पता, उनको अपनी तरक्की का नहीं पता, उनको नहीं पता, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि सियासत जो है वो इस चीज़ का भी नाम है कि जब आप अस्पताल में जाएं तो आपको अच्छी सहूलतें मिलें, जब आप अस्पताल में जाएं बीमार हो अल्लाह ना करे तो आपको दवाई मिले, आपको एयर एम्बुलेंस मिले जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। केपीके के लोग मेरे पास आते हैं, अभी हार्ट सर्जरी जो बच्चों की हो रही है उसमें ज़्यादातर लोग केपीके से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। उनको ये नहीं पता कि अच्छी सड़कें क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उनको ये नहीं पता सस्ती रोटी क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि जो डेली लोगों की एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने का, किचन का खर्चा है, वो किस तरह चलता है। तो मुझे तो तरस आता है केपीके के लोगों पर कि उनको पता ही नहीं है कि सियासत जो है वो तरक्की का नाम भी हो सकता है, खिदमत का नाम भी हो सकता है। उनको यही तालीम दी गई है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से भी ये कहना चाहूंगी कि आंखें खोलें, खुदारा अपने हक को पहचानें, अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के हक को पहचानें। तो ये जो आपने बात की है इसका बिल्कुल ये कोई, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी फ्रीडम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का चेहरा दागदार करके, किसी पे इल्जाम लगा के, किसी पे बुहतान लगा के, किसी पे झूठ बांध के आप चुप करके निकल जाए क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सच के लिए, वो झूठ के लिए नहीं है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान में क्योंकि एक गलत रविश चल पड़ी है, जिसको एक जमात, जिसका और कोई एजेंडा नहीं है, कोई सियासत नहीं है, वो इसके लिए इस्तेमाल करती है। तो इनको we should make an example out of them. जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि हम हुकूमत के इस्तेमाल की तारीफ करते हैं, पुलिस ने कार्रवाई करके मुस्तफा मुल्क को गिरफ्तार कर लिया,
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا، جب اس کی کیلکولیشن کر دی گئی، تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے یا ان کی گرفتاری وقت لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بھاگے ہوئے کیونکہ غلط کام کیے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا، یہ وہاں تھے قریب، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے، انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے، انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی، انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں، اور اس میں کسی میاں عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو، ان کے کالجز کو جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے، میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے، پریشان ہے اس چیز کے لیے۔ یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آغاز یہاں سے نہیں ہوا، پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا، وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے، جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ آغاز یہاں سے نہیں ہوئی، آغاز جو ہے میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور نام دیکھیں newdilly.pk، پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا، یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں۔ یہ یہاں سے آغاز ہوا، یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر، وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے، وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے، لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے، وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی، تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا۔ ہاؤ ایور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر، پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی میرا آپ سے اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں، ان کی گرفت بہت زیادہ ہو چکی ہے، لگے رہا کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے لیے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ روٹین کے ہم واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی، حد کے اندر وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ پوچھنے والا کیوں ہوتا، تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ایسے رولز کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں، بن گیا، پاس ہو چکا ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہے ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے۔ لیکن ایک میں بتاؤں، پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں۔ ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان۔ سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے، پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے، جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا۔ اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا۔ سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں میں، ان کو رین ان کر لے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ، اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کہہ دیا تھا۔ جی، بچی کا کیس ہے جس کے لیے آپ ساری ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن اصل کلپریٹ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے، وہ ہڈن نہیں ہے۔ ہاں، اور ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے وہ ہر موقع پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی ایفرٹ جو پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے ہی ہوئی، ایس سی او سے پہلے جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے، جو سیاسی جلسہ روزانہ ہوتا تھا اس پہ پابندی لگائی گئی اور اس کے اچھے اثرات بھی نظر آئے۔ تو کیا 18 کے بعد وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ پروپیگنڈا پھر شروع ہو جائے گا، یا اس کا دیکھیے پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے
कैदियों को जो सहूलतें हासिल हैं, जितनी मुलाकातें उनके लिए हैं, ये उनसे बड़ा मुजरिम है। इसने पाकिस्तान में आग लगाई है। इसने 9 मई को पाकिस्तान में सारी जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शुहदा की जो यादगारें, उन पे हमला किया है। इसने पैसा बनाया है। इसने वो जो 190 मिलियन केस है, तोशाखाना केस है, वो सब सच है। इसीलिए ये घेराव और जलाव होता है। तो ये अगर इतना बड़ा चोर है तो इसको भी जो बाकी चोरों और डाकुओं को जो सहूलत हासिल है, जो कैदियों को सहूलत हासिल है, वो इसको भी हासिल होनी चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा इजाज़त देने का सवाल ही क्यों आता है? क्या बाकी कैदियों को ये सहूलत हासिल है कि वो आएँ और जितने मर्जी दफ़ा वो मिल लें? कोर्ट ने कहा हुआ, आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ये इजाज़तें दी हुई। तो अगर मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब अडयाला क्योंकि मेरे पास आता है, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को तो वायलेट नहीं कर सकती। मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि अडयाला में जितने कैदी हैं, मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँ कि उनको भी वही सहूलियात दी जाए जो इमरान खान को हासिल है, ताकि एक सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस हो। मैडम से वकास गौरी मेरा नाम जी है। जी आपसे मेरा सवाल है कि आप अक्सर अपनी तकारीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात का नाम देती हैं, और तहरीक इंसाफ जो है वो जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो एहतजाज की कॉल दे देती है। लेकिन एक तजवीज़ आई थी कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगा दी जाए, उसको फिर बाद में उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ वाकई में दहशतगर्द जमात है, मुल्क दुश्मन है, जो नजर भी आ रहा है, तो फिर उस पर पाबंदी की तरफ कोई पेशरफ क्यों नहीं होगी? देखिए, मैं ना आज का जो इशू है मैं उससे फोकस, आप जो जवाब मुझसे मांगना चाह रहे हैं ना, वो मेरी हेडलाइन बन जाएगी, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं आज उसका जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये फोकस जो है वो हमारा जो सोशल इशू है उस पर ही रहे, और ये जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है इस पे ही रहे, इनको एक्सपोज करने पे रहे। मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो तमाम बैंड आउटफिट्स के साथ होता है, जो तमाम जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ होता है। वो किसी और सलूक की मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो एक सियासी जमात नहीं है। इसका डिटेल्ड आंसर मैं किसी और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी। बाकी बस मुझे जाना है, मेहरबानी। थैंक यू।